میں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایک انسان جو ہر طرح سے لٹ چکا ہو وہ کس طرح ایک اپنی دنیا آباد کرتا ہے۔ ایک انسان جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے تج دیا، لیکن پھر اس نے کیسے کمایا۔ نا امیدی میں امید کی کرن کیسے ہم تلاش کر سکتے ہیں، آئیے اس کہانی سے جانتے ہیں۔ 1500 سال پرانی بات ہے کہ مکہ میں کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ 13 سال تک وہ اسٹرگل کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ امن و شانتی کے لیے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے مکہ سے نکل کر ایک دوسرے شہر ہجرت کر گئے جسے ہم مدینہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے انہوں نے اپنی تمام تر پراپرٹی، پشتینی جائیداد، گھر بار، دولت سب کچھ تج دیا اور صرف بدن پر ایک لباس کے ساتھ وہ مدینہ پہنچے۔ انہی پہنچنے والوں میں ایک صحابی کا نام تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے ان کے اور مکہ سے آنے والے مہاجرین دونوں کے درمیان میں ایک اسپیشل ریلیشن ڈیولپ کیا جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ مواخات کا مطلب ہے اسپیشل بردرہڈ۔ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ جو مواخات تھی وہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی تھی۔ تو مدینہ والوں نے بہت ہی ایثار اور سیکریفائس سے کام لیا اور انہوں نے اپنی تمام تر پراپرٹی اور جو کچھ ایسٹ ان کے پاس تھا اس کو شیئر کیا مکہ کے مہاجرین کے ساتھ۔ انہی لوگوں میں سے ایک بہت خوبصورت اسٹوری ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور سعد الربیع کی۔ سعد ابن ربیع یہ مدینہ کے تھے، انصار تھے، اور عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے آئے تھے مائیگریشن کے بعد اور یہ مہاجر تھے۔ سعد ابن ربیع نے کہا انی اکثر مالا فی الانصار، انصاری کمیونٹی میں سب سے زیادہ پیسے والا مالدار میں ہوں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کو میں ہاف ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا میرا ہوگا اور آدھا عبد الرحمن ابن عوف آپ کا ہوگا۔ عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر تھے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے جو جواب دیا میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بھائی سعد ابن ربیع کی تعریف کی، ان کا شکریہ ادا کیا، کہا آپ کی دولت، آپ کا پیسہ آپ کو مبارک ہو، بس ہمیں مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کا راستہ بتا دیجئے۔ چنانچہ سعد ابن ربیع نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ مدینہ کا سپر مارکیٹ ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے گھی خریدا، پنیر خریدا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ادھار حاصل کیا بازار سے، اور دن بھر گھوم گھوم کر اسے بیچا اور شام کو جو اس کے پیسے تھے واپس کر دیے اور اپنا نفع لے کر گھر لوٹے۔ یہ اسٹرگل، یہ سائیکل چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب عبد الرحمن ابن عوف ملٹی نیشنل ایکسپورٹ اور امپورٹ کے مالک بنے، اور صورتحال یہ تھی کہ جب ان کا مال مدینہ آتا تھا تو وہ 700 اونٹوں پر لدا ہوا ہوتا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ انہوں نے زیرو لیول سے اپنی زندگی کا مدینے میں آغاز کیا اور within few years، چند سالوں کے اندر انہوں نے اس کو ایک ملٹی نیشنل ٹریڈ میں تبدیل کر دیا، اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار جو لوگ تھے، جو ملینرز تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی یہ زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اب ہم پوسٹ پینڈیمک جس ان امپلائمنٹ کے شکار ہیں، نوجوان پڑھے لکھے گریجویٹس کمانے کی صلاحیت اور سکت رکھتے ہیں لیکن کہیں ملازمت اور جاب انہیں نہیں مل رہی ہے، ان کے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اسیسمنٹ کریں، اپورچونیٹیز کو تلاش کریں،
جو نگیٹو پہلو ہے اسے نظر انداز کر کے پازیٹیویٹی پر اور اپرچونیٹیز پر نگاہ رکھیے. آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گزریے کہ جس سے آپ کا ٹرانسفارمیشن ہو. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جس کریج کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی تھی، آپ بھی کیجئے. یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. اور تجارت، ٹریڈ وہ دنیا ہے جس کے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. ضرورت ہے حوصلے کی اور کریج کی. اس کے ساتھ اگر آپ یہ انیشیٹو لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب ہوں گے.